بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت ساری دعائیں ہیں آپ سب کے لیے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو ایمان اور تقویٰ کی بہترین حالت میں رکھے، اور اللہ تعالیٰ ہمیشہ امت مسلمہ پر اپنا رحم فرمائے اور ہر قسم کی آفت اور پریشانیوں سے محفوظ رکھے، آمین ثم آمین۔ آج ہم بات کریں گے انشاءاللہ اشرف المخلوقات پر، کہ انسان جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی سب سے عظیم تخلیق ہے، جس کو اللہ تعالیٰ نے بنایا، اس میں اپنی روح ڈالی اور اس کو تمام مخلوقات کے اوپر برتری اور فضیلت عطا فرمائی۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے انسان کو اس زمین پر بسایا، اس کے رہنے کا انتظام کیا، اس کے لیے کائنات کے اندر وہ تمام چیزیں رکھ دیں جس کی انسان کو ضرورت تھی۔ اگر ہم اپنے ارد گرد نظر ڈالیں تو کتنی اللہ تعالیٰ کی بے شمار نعمتیں جو ہمیں نظر آتی ہیں، جس کے لیے ہم نے کوئی کوشش نہیں کی، بغیر کسی دعا کے، بغیر کسی کوشش کے اللہ تعالیٰ نے وہ سب کچھ ہمیں جو ہے وہ نواز دیا، اللہ نے ہم پر احسان فرمایا۔ اور یہ انسان جب اس دنیا میں اللہ تعالیٰ نے بسایا تو ایک اکیلا انسان تو اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں نہیں بسایا، اس کے بیشتر رشتے بھی بنائے اللہ تعالیٰ نے، تاکہ انسان اپنوں کے بیچ میں رہ سکے، ان کی محبتوں کو حاصل کر سکے۔ اور کچھ کی اللہ تعالیٰ نے مختلف ذمہ داریاں لگائیں تاکہ ہر کوئی اپنی ذمہ داری کو نبھائے اور دوسرے کے لیے آسانی کرے۔ ہر انسان جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ وہ بیشتر رشتوں میں بندھا ہوا ہے، اور ہر انسان اس کو اپنی استطاعت کے مطابق بہترین نبھانے کی کوشش بھی کر رہا ہے، کوئی خوشی سے کرے یا ناخوشی سے کرے، لیکن اپنی ذمہ داریوں کو پورا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ میں اگر سب سے پہلے خواتین کو دیکھوں اپنے جیسی، اور ایک عورت کو ہی اگر ہم دیکھیں تو وہ کتنے رشتوں میں بندھی ہوئی ہے، ماں ہے، بیوی ہے، بیٹی ہے، بہن ہے، شریک حیات ہے بہترین۔ اور صبح سے شام تک ایک عورت کو کتنے معاملات ہیں جن کو دیکھنا پڑتا ہے، کتنی ذمہ داریاں ہیں جن کو اسے پورا کرنا پڑتا ہے۔ اگر بیوی ہے تو شوہر کے حقوق ادا کرے گی، اس کی اطاعت کرے گی، ماں بھی ہے ساتھ میں اپنے بچوں کی تعلیم و تربیت کا خیال رکھے گی، ان کی ضروریات کا خیال رکھے گی۔ اگر بیٹی ہے تو والدین کی ذمہ داری ہے اس پر، والدین کی خدمت کی ذمہ داری، ان کے لیے آسانیاں کرنے کی ذمہ داری ہے آپ پر۔ اور اسی طرح اگر آپ بہن ہیں تو آپ کتنے ذمہ داریوں کے بوجھ میں ہیں۔ اور اگر یہی عورت کوئی پروفیشنلی کچھ کر رہی ہے، اگر وہ استاد ہے یا وہ ڈاکٹر ہے، پروفیشنلی کسی نہ کسی جگہ آپ کام کر رہے ہیں، تو آپ کے اوپر وہ بھی ذمہ داریاں ہیں۔ آپ گھر کے اندر ہوں یا گھر کے باہر، آپ کے اوپر ان گنت ذمہ داریوں کا بوجھ ہے۔ اور اسی طرح اگر ہم اپنے گھر کے مردوں کو دیکھیں تو ان کی زندگی بھی اسی طرح ہے، صبح سے شام تک کتنے ہی کام اور ذمہ داریاں جن کو انہوں نے بھی نبھانا ہے، گھر کے اندر بھی اور گھر کے باہر بھی بہت سارے معاملات ہیں جن کو انہوں نے دیکھنا ہے۔ ہم یہ سارے کام کر رہے ہیں، لیکن میرا سوال یہ ہے کہ یہ سارے کام ہم کس کے لیے کر رہے ہیں اور کیوں کر رہے ہیں؟ 90% لوگوں کا جواب یہی ہے، جیسے میں پہلے بھی بات کر رہی ہوں، کہ یہ ہماری ذمہ داری ہے، ہم نہیں کریں گے تو ہمارا گھر نہیں چلے گا، رشتے نہیں چلیں گے، گھروں میں مشکلیں پیدا ہو جائیں گی۔ اور ہر وہ گھر جس کو ہم دیکھتے ہیں جہاں کی عورت اگر اپنی ذمہ داریوں کو پورا نہیں کرتی تو وہاں بیشتر مسائل اور پریشانیاں جو ہیں وہ گھر والوں کو فیس کرنی پڑتی ہیں۔ اسی طرح اگر کہیں مرد جو ہے وہ اپنی ذمہ داریوں کو پورا نہیں کرتا تو عورت مشقت میں پڑ جاتی ہے۔ گھر والے سارے سب جو ہیں وہ ایک دوسرے کے لیے یہ سب کر رہے ہیں۔
لیکن کیا ہمیں سوچنے کی ضرورت ہے کہ یہ سارے کام ہم نے صرف اس لیے کرنے تھے کیونکہ یہ ہم پر ذمہ داری ڈال دی گئی اور ہم پر یہ بوجھ رکھ دیا گیا تو اس وجہ سے ہم نے ادا کرنا ہے، یا ان حقوق کو پورا کرنے کا کسی اور نے ہمیں حکم دیا جس کی وجہ سے ہم ان کو پورا کریں؟ دنیا کے انسانوں کے تو سارے حقوق ہم پورے کر رہے ہیں، لیکن ہمارے رب نے، جس نے ہمیں پیدا کیا، جس نے ہمیں ان سارے رشتوں میں باندھا، جس نے ہمیں حکم دیا کہ آپ نے یہ سارے حقوق پورے کرنے ہیں، تو اس رب کو کب ہم نے دیکھنا ہے، اس رب کے بارے میں ہم نے کب سوچنا ہے؟ اور جس شہنشاہ کائنات نے آپ کو تخلیق کیا، جس نے ہمیں حکم دیا کہ ہم یہ سارے رشتوں کو نبھائیں، ان ساری ذمہ داریوں کو نبھائیں، اور بدلے میں اس نے ہمارے لیے کوئی اجر بھی رکھا ہوا ہے، نہ ہمارا دھیان اجر کی طرف جاتا ہے، نہ رب کائنات کی طرف جاتا ہے۔ صبح سے شام تک ہم نے خود اپنے لیے اس لافانی زندگی کے لیے دوڑ لگائی ہوئی ہے۔ اگر ہم صرف یہ کر لیں کہ اپنی نیت کو درست کر لیں، کہ جیسے صحیح بخاری میں سب سے پہلے جو وہ حدیث لے کر آئے، انما الاعمال بالنیات، کہ اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے، اگر ہم اپنی نیت کو ٹھیک کر لیں تو ہماری زندگی کے سارے کام جو ہیں، وہ نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، جو بیسک ہمیں پتہ ہے یہ ثواب کے کام ہیں، وہ کریں تو ثواب ہے۔ اس کے علاوہ آپ کی زندگی کا ہر کام نیکی بن سکتا ہے۔ وہ کیسے؟ اگر صرف ہم اپنی نیت کو درست کر لیں، اگر ہم اپنی زندگی کا ہر کام یہ سوچ کر کریں کہ یہ میرے رب نے مجھ پر ڈالا ہے اور میرے رب نے مجھے تخلیق کیا، اس نے مجھے ماں بنایا، اس نے مجھے بیٹی بنایا، اس نے مجھے بہن بنایا، سارے رشتوں میں رب کائنات نے مجھے باندھا، جو میرا خالق ہے، جو میرا مالک ہے، جس نے مجھ سے ان کے بارے میں سوال بھی کرنا ہے کہ میں نے ان کو کس حد تک نبھانے کی کوشش کی۔ تو صرف اتنا کر لیں کہ رب کی رضا کے لیے سارے کام کرنا شروع کر دیں، ان سارے حقوق کو، فرائض کو آپ صرف اس لیے پورا کریں کہ میرے رب نے مجھے حکم دیا، اور اس نے مجھ سے پوچھنا ہے کہ جب زندگی جو گزاری آپ نے 40، 50، 60 سال، جتنے اللہ ہمیں نواز دے، تو اس میں ہم نے کیا کیا، اس کے لیے کیا کیا، جس نے پیدا کیا، جو اختیار رکھتے، جو مالک ہے، جس کے سارے اختیار ہیں، اس کے لیے ہم نے کیا کیا۔ تو کام تو ہماری ضرورت ہیں، ہم نے کرنے ہیں، لیکن اگر ہم صرف اس کے لیے نیت کو خالص کر لیں، اللہ یہ سارے کام، یہ ساری ذمہ داریاں، اللہ یہ سب کچھ ہم آپ کے لیے کر رہے ہیں، تو انشاءاللہ آپ کا کھانا پینا، سونا، جاگنا، کپڑے دھونا، برتن دھونا، سب کچھ انشاءاللہ آپ کے لیے نیکیاں سمیٹنے والے کام بن جائیں گے، اور انشاءاللہ دنیا کی جو تھکاوٹیں ہیں، ان ذمہ داریوں کو نبھاتے ہوئے جو بوجھ ہم محسوس کرتے ہیں، ایک تو وہ بوجھ آپ کا اتر جائے گا، اور دوسرا جب ہمیں یہ پتہ ہوگا کہ دنیا کے ہم جو بھی کام کر رہے ہیں اللہ کے لیے کر رہے ہیں، اور پھر انسان جو اس میں فضولیات میں اپنا وقت ضائع کرتا ہے، اس سے بھی انسان بچنے کی کوشش کرے گا، اور جو ہے وہ اپنے آپ کو بہتر کرنے کی کوشش بھی کرے گا۔ انشاءاللہ ہمارے اعمال کس طرح مزید ہم ان کو بہتر بنا سکتے ہیں، اپنے روزمرہ معمولات کو کس طرح نیکیوں میں کنورٹ کر سکتے ہیں، انشاءاللہ اس میں مزید بھی بات کریں گے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔